اس لیے مجھے یاد آیا ایک مرتبہ بھوپال کا اجتماع تھا ہمارے یہاں، اور اس میں یہ جو ہپی پھرتے ہیں نا، ہپی مرد عورت کا جوڑا ایسے ہی، تو وہ وہاں پہنچ گئے تھے، تو قسم قسم کے سوالات، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی دین تھا، انجیل بھی تھی اور زبور بھی تھی اور تورات، وہ سارا ختم ہو کے اب قرآن اور سارے نبیوں کی نبوت ختم ہو کے محمد وہ کیوں ہے، یہ کیا ہے، کیسے، بہت سارے سوالات۔ وہاں ہمارے حضرت مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، اللہ نے تو ان کو علم دیا تھا جیسے سوجھ بوجھ۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ وہ سوال کرتے رہے، جواب دیتے رہے، مولانا محمد عمر صاحب بھی، مولانا عبید اللہ صاحب بھی، منشی بشیر صاحب، سب لوگ تھے حضرت کے پاس، وہ پوچھتے رہے، جواب دیتے رہے، مطمئن ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات فرمائی، بھائی جو اللہ کو اللہ مانتا ہے، مسلمان ہے، اس کے لیے تو مسئلہ چھوٹے سے چھوٹا ہو یا پہاڑوں کے برابر کا ہو، ہر مسئلہ آسان ہو جاتا ہے جب تقدیر پر اس کا ایمان آتا ہے۔ اور اس پر حضرت جی نے قصہ سنایا، ہم مکے میں تھے، زیادہ اللہ شرف، 4 بیٹے جدے سے اپنے ماں باپ کو لے کر حرم آئے، ماں باپ طواف کریں گے، نماز پڑھیں گے، اور جاتے ہیں کہا کہ ماں باپ جب ہم تھوڑی دیر کے بعد پھر آ کے آپ کو لے جائیں گے۔ وہ ماں باپ کو حرم شریف میں چھوڑ کر جدے جا رہے تھے، راستے میں ہو گیا حادثہ، اور 4 بھائی ایک ہی جگہ شہید ہو گئے۔ سنانا تو میرے لیے بھی آسان ہے اور سننا آپ کے لیے بھی بہت آسان ہے، مجھ سے بھی زیادہ۔ اس حادثے کی، ان کی موت کی خبر جب ان بچوں کے باپ کو حرم میں پہنچی ہے، ایک ہی جملہ تھا زبان پر، قدر اللہ، قدر اللہ ما شاء فعل، تقدیر یہی تھی، اللہ نے جو چاہا وہ کیا، نہ کوئی گیلا، نہ شکوہ، نہ رونا، نہ چیخیں، کچھ نہیں۔ اسی لیے ہمیں یہ جو ایمان مفصل دیا ہے نا، اللہ ہی سب کچھ، ہر چیز کے پیچھے اس کا غیبی نظام، فرشتوں کا، اس کا علم کتابوں میں اور یقین میں قرآن، ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، اس کو عملی طور پر سمجھنے والے پیغمبر، اور آخرت حق ہے، حق ہے، حق ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ اس پر جس کا جتنا یقین، اتنا اس کے لیے دین سیکھنا، دین پر چلنا، دین کے لیے مر مٹنا، اور اس کی سب سے پہلی بنیاد ایمان، اس ایمان کی راہ میں جانیں دے دینا، جو تمنا صحابہ کی تھی۔ اتنا نے کہا کہ ایک اللہ مجھے 10 زندگیاں دے تو 10 کی 10 میں اس راستے میں کما دوں۔ وہ 10 کی جماعت بنی تھی، کھود رہے تھے، کھودتے کھودتے رکاوٹ آئی، حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، یوں ہی سمجھے ہیں کہ بس ہم تو ہیں، ہم تو ہیں۔ یہ حالات، آزمائشیں، امتحان، جیسا امتحان آیا، اتنی زبردست چٹان کہ سب کے کدال پھاوڑے سب بیکار ہو گئے، کام نہیں کرتے، کھانے کو کھجور نہیں ہے، پینے کو پانی نہیں ہے، کام ادھورا ہے۔ لیکن ان کی عجیب بات تھی، وہ جو کل مولانا نے بیان فرمایا تھا نا، علم و ذکر، علم و ذکر، خدا کرے ہم اپنے بڑوں کی باتیں سمجھیں اور اس کو لیں۔ ان کے یہاں یہ تھا کہ اس کو اس شیطان کے لیے کہاں سے مشین منگوائیں
کہاں سے گولا منگوائیں، کہاں سے بات، یہ پوچھا؟ کیونکہ ہر مسئلے پر رجوع ہو اللہ کی طرف، اور اللہ کی طرف سے بات آئے گی نبی پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے، حضور جو کہیں گے وہ ہم کریں گے۔ سارے آئے حضور کے پاس، شیطان آئی ہے، سب کے خدا فاولوں نے جواب دے دیا ہے اور کام ادھورا ہے۔ یہ سیرت مبارکہ میری اور آپ کی اور ساری دنیا میں جتنے اس کام سے چل رہے ہیں، اور جتنے مدرسے، جتنے مکتب، جتنی خانقاہ ہیں، سب کے لیے سیرت مبارکہ رہبر ہے۔ بیان ہوگا، بیان بہت ہی سارا رجوع کہاں کیا؟ حضور کے ساتھ۔ اور حضور نے کیا کیا؟ اچھا اتنی بڑی چٹان ہے، کھل نہیں رہی؟ اچھا بھائی، اوہو یہ تو بڑی پریشانی کی بات ہے۔ اچھا تو پھر ایسا ہے، ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ آپ کی مدد فرماوے، اور اس کا راستہ دعا دے کر کے بھیج دیا۔ جیسے بہت سے کہتے ہیں اچھا آپ کے یہاں کام نہیں ہے، ہم صاحب ایک کا آدمی ہے، وہ بھی کبھی کبھی آتا ہے، اور کام نہیں۔ اچھا اوہو، ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک آپ کی مسجد کو آباد کر دے اور آپ کے یہاں کام کرنے والے زندہ کر دیں۔ یہ ایسی دعا والے ہیں کہ ماشاءاللہ ان کو کچھ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نفس نفیس بذات خود تشریف لے گئے، اور آپ نے اپنے ہاتھ سے اس پر زد لگائی۔ نبوت کی طاقت 100 جنتیوں کے برابر کی، ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اور پھر آپ کو دکھایا یہ کسریٰ کا محل، یہ کسریٰ کے تاج ٹھوکروں میں آئے گا، سراقہ کا کنگن اس کے ہاتھ میں، ملک کے ہاتھ میں پہنایا جائے گا۔ وہاں منافقین لو جی کھانا پہ نہیں، حال یہ ہے، اور پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہیں، اور کیا آیتیں آ رہی ہے؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو منافق نے کہا ان کا حال تو دیکھو، ان کا حال جیسے ہمارے بڑے ہم کو کہ بھائی تم قربانیاں دیتے رہو، محنت کرتے رہو، مجاہدے کرتے رہو، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں، اور اللہ کسی کی محنت کو ظاہر۔ جب وہ ہمارے بڑے ہم کو تسلی دیتے ہیں تو ہمارا نفس، ہمارا شیطان ہمارے وسوسے طرح طرح کی باتیں سوچا نہیں۔ وہاں تو منافقین نے تو یہ ٹھٹا مارا، ہنسی اڑائی، اور صحابہ کو ایسا یقین ہو گیا یہی ہوگا، یہی ہوگا، یہی ہوگا۔ اللہ حق، اس کے نبی برحق، اللہ کی ہر بات حق، اللہ کے نبی کا ہر ارشاد حق۔ اور اللہ نے جیسے کہتے ہیں قربانیاں بڑھاتے جاؤ، اخلاص کو بار بار اپنی نیتوں کو ٹکیلتے جاؤ، ہر ایک کا بھلا چاہتے ہوئے جان اپنی کھپاؤ، مال اپنا لگاؤ، اللہ سے اچھی امیدیں رکھو۔ تمہارے کس دن کے کس کش پر، تمہارے کون سے سفر پر، تمہارے کون سے روزہ پر، کہاں کس کی زندگیاں بدلے گی، یہ تو اللہ جانتے ہیں۔ فیصلہ اللہ کو کرنا ہے، کام ہمیں کرنا ہے۔